بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو تکالیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم نے تھوڑا بہت کہہ دیا ہے، باقی خود سوچ لے۔ اگر سوچ تھک جائے تو ذکر شروع کر دے، کیونکہ ذکر سے فکر میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ سرد فکری کے لیے ذکر الہی سورج کی حرارت کی طرح کام کرتا ہے۔ جو شخص تردد میں گرفتار ہے، اللہ نے اس کے کان میں کوئی معمہ ڈال دیا ہے تاکہ اسے دو گمانوں میں مبتلا کر دے کہ یہ کروں یا وہ کروں، لیکن پھر اللہ کی طرف ایک جانب کا رجحان پاتا ہے تو اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر تو اپنی جان کے ہوش کو تردد میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تو وسوسہ کی روئی کو اپنے کان سے نکال تاکہ آسمان سے تیرے کان میں آواز آئے۔ اگر ظالم آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ کو پکارو، ہاتھ کھولو، دعا کرو اور صبر کرو۔ دعا وہ پانی ہے جو دل کے اندر چھڑکتا ہے، وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہے، وہ خدا کے نور کی شعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے رخ کو زنگ سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن تاکہ تو پانی اور مٹی کے خول سے باہر آ جائے۔ روح کو راستہ دو اور شوق سے راستے پر چلو۔ عاشق ڈرتا ہے کہ اگر وہ زبان کھولے گا عشق کا راز ظاہر ہو جائے گا۔ جب رات شروع ہوتی ہے عاشق اللہ سے محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اگر تو خود اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے جو کہ معرف کا سرچشمہ ہے تو کہیں کا نہیں، کیونکہ تیری زبان اور دل میں مناسبت نہیں ہے۔ روح اور جسم کی مناسبت اثر کے لیے بہت ضروری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک وہ ہے جو میرے جوہر اور میری ہمت میں میرا شریک ہوگا۔ ان کی جان مجھے اس نور سے دیکھے گی جس سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ مشاہدہ کی یہ صورت عشق سے حاصل ہوتی ہے جو کہ روح کے لیے آب حیات ہے۔ ذکر درویش کے دل کو جلاتا ہے، جلے بغیر تم عاشق تو دور ایک اینٹ بھی نہیں بن سکتے۔ درویش کو اندر سے جلنا ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔